فرمایا یا بنی اسرائیل، یہ اصحاب کلیم ہے، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ موسیٰ کے ساتھیوں، میں نے پورے جہان پر تمہیں فضیلت دی تھی ہے نہیں؟ تمہارے لیے من و سلوہ پکا پکایا اترا کرتا تھا، پکے پکائے کھانے موسیٰ کے صحابہ کے لیے، تمہارے لیے پتھروں سے میٹھے پانی کے چشمے جاری ہوا کرتے تھے، تمہارے لیے دریا کی لہروں پر بغیر پل کے میں نے خشک راستے بنائے۔ انی فضلتکم علی العالمین، میں نے تمہیں جہاں والوں پر فضیلت دی تھی، لیکن تمہارا حال یہ تھا، تمہاری کوالٹی یہ تھی، تمہارا معیار یہ تھا کہ من و سلوہ کھاتے رہے، پانی پیتے رہے، لیکن جب پیغمبر موسیٰ نے کہا آؤ نہ جہاد کریں، آؤ نہ دشمن سے لڑیں، تو اصحاب موسیٰ کہنے لگے اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون۔ ہم تو کھانے والے ہیں، خون دینے والے نہیں، من و سلوہ کھائیں گے، حلوہ کھائیں گے، یہ جان دینا ہمیں اچھا نہیں لگتا، ہم کھانے والے ہیں، حلوہ بھی کھا جائیں گے، دودھ بھی پی جائیں گے، لیکن جب تیرے حکم پر جان دینے کی، یہ ہم سے نہیں ہوتا۔ قرآن ہے، قرآن ہے یہ۔ اصحاب موسیٰ کہہ رہے تھے اذهب، یہ قرآن پڑھ رہا ہوں، میری ہر تنقید بھی قرآنی ہوتی ہے، میری ہر نقد بھی قرآنی ہوتی ہے، قرآن سے ہٹ کر بات نہیں کرتا ہوں۔ من و سلوہ کھانے والے، میٹھا کھانے والے جب جان دینے کی باری آئی، جہاد کرنے کی باری آئی، کہنے لگے یہ کام ہم سے نہیں ہوتا، تو خود جا، تیرا رب جائے۔ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون۔ یہ اصحاب کلیم کھاتے تو رہے، لیکن جب جان دینے کی باری آئی منہ پھیر گئے۔ اور دوسری طرف اصحاب محمد ہیں، دوسری طرف اصحاب محمد ہیں، وہ دیکھیے نا، بدر کے میدان میں جنگ سے پہلے مدینے میں صحابہ کی قطاریں لگی ہوئی تھیں، رحمت عالم نام نوٹ کروا رہے تھے، کل بدر کے میدان میں کون کون لڑے گا، فہرستیں بن رہی تھیں۔ دو چھوٹے چھوٹے بچے بھی قطار میں آ گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچوں واپس لوٹ جاؤ، یہ جنگ ہے، بچوں کا کام نہیں ہے، یہ جوانوں کا کام ہے، چلے جاؤ، تمہیں بدر میں حصہ لینے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ دونوں چھوٹے چھوٹے صحابی رسول، چھوٹے چھوٹے ننھے منھے صحابی رسول رحمت عالم کے یہ جملے سن کر پریشان ہو گئے، فوراً ایڑیاں اٹھا لیں، پنجوں کے بل کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اللہ کے رسول دیکھیے نا، چھوٹے تو نہیں بڑے ہیں۔ یوں کوئی کھڑا ہو کے دکھائے نا، بچہ کھڑے ہو جائے، نہ وہ پیچھے والا
یہ پنجوں، اس کو ایڑیاں اٹھاؤ، اس کی پنجوں پر کھڑا کرو، یوں یوں۔ اللہ کے رسول ہم چھوٹے تو نہیں، ہمارا قد دیکھیے بڑا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر ایڑیوں کو دیکھا، نگاہ نبوت نے ایڑیوں کا جائزہ لیا، مسکرا کر کہنے لگے جاؤ آج تمہارے شوق کو دیکھ کر میں تمہیں بھی جہاد کی اجازت دیتا ہوں۔ خوش ہو گئے، چیخ کر کہنے لگے اللہ یا رب ہم کامیاب ہو گئے، کل کو میدان میں محمد کے دشمن سے ٹکرائیں گے، شہید ہو جائیں گے، جان دے دیں گے، پھر ہمارا لاشا اٹھا کر گھر لایا جائے گا، ہمارا چہرہ خون شہادت سے سرخ ہوگا، ہماری مائیں ہمارے خون سے اٹے ہوئے چہرے کو اپنے لبوں سے بوسہ دیں گی، اور ان کے ہونٹ بھی ہمارے خون سے سرخ ہو جائیں گے۔ کتنا فخر کرے گی ہماری مائیں، آج میرے ننھے معصوم لخت جگر بھی محمد کی آبرو پر قربان ہو گئے۔ یہ اصحاب رسول ہیں۔ موسیٰ والے کہہ رہے تھے اذهب، ہائے ہائے ہائے، سمجھو صحابہ کی عظمت قرآن سے سمجھو۔ لوگ گالیاں دیتے ہیں صحابہ کو، یارو کیا تمہیں میں دل کا درد سناؤں۔ وہ موسیٰ کے صحابہ کہہ رہے تھے اذهب، وہ ہٹے کٹے صحت مند منو سلوا کھانے والے، وہ کہہ رہے تھے اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، اور یہاں معصوم ایڑیاں اٹھا اٹھا کر اپنا قد بڑا کرتے ہیں کہ شہادت مل جائے۔ محمد عربی کو جو صحابہ رب نے دیے، محمد کو جو صحابہ رب نے دیے، انہوں نے محمد کی ایک اشارے پر جانیں قربان کر دیں، گھر کے برتن لٹا دیے، تن کے کپڑے بھی اتار دیے، ٹاٹ کے لباس پہن لیے، بٹنوں کی جگہ کانٹے اڑس لیے، سب کچھ قربان کر دیا۔ محمد نے حکم دیا آگ میں کود گئے، رحمت عالم کے حکم پر سمندروں میں ڈوب گئے، سب کچھ قربان کر دیا۔ یہ محمد کے صحابہ ہیں۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی من بعدی لا تتخذوہم غرضا، میرے صحابہ کو ہدف تنقید نہ بنانا، میرے صحابہ کو طعن نہ کرنا، میرا رب برداشت نہیں کرتا۔ خطیبانہ جملہ نہیں ہے، اس پر دلیل رکھتا ہوں۔ محمد کہہ رہے ہیں میرے صحابہ پر تنقید نہ کرنا، میرا رب برداشت نہیں کرتا، اس لیے کہ بڑے بڑے کافر میرے سامنے بیٹھے تھے، میں تبلیغ کر رہا تھا، رؤسائے قریش میرے سامنے بیٹھے تھے، سارا عالم کفر کا مکھن اور کریم میرے سامنے، بڑے بڑے سیٹھ بیٹھے تھے۔ ایک نابینا صحابی، ایک غریب صحابی نابینا تھا، اسے نظر نہیں آیا کہ محمد مصروف تبلیغ ہیں، اس نے پیچھے سے آواز دی اے محمد میری بات سن۔ مجھے اس کا پکارنا اچھا نہیں لگا کہ یہ بڑے لوگ اس مداخلت پر ڈسٹرب ہوں گے، مجھے اچھا نہیں لگا، میری پیشانی پر بل پڑ گئے، میرے ماتھے پر اس کے پکارنے کی وجہ سے سلوٹیں آ گئیں۔ رب العالمین کو ایک صحابی کے لیے یہ ناگوار سلوٹ بھی پسند نہیں آئی، فرمایا عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی،
دیکھا میرے پیغمبر سامنے تو تیرا عالم کفر ہے، لیکن پشت پر ایک غریب صحابی ہے، آنکھوں سے اندھا ہے، آنکھوں سے تو اندھا ہے، شمس و قمر نہیں دیکھا، شجر و حجر نہیں دیکھ سکتا، جہان رنگ و بو نہیں دیکھ سکتا، برادر و پسر نہیں دیکھ سکتا، آنکھ میں بصارت نہیں ہے، لیکن میں نے دل میں ایسی بصیرت ڈال دی ہے کہ تیرا حسن نبوت تو دیکھ رہا ہے۔ میں اس ایک غریب صحابی کی پکار پر یہ پورا عالم کفر قربان کر رہا ہوں محمد۔ اس ایک غریب صحابی کی پکار پر پورا عالم کفر وار رہا ہوں محمد۔ جانے دو ان بدبختوں کو، تو اس کا خیال کر۔